سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ان 10 دنوں کے اندر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں 4 کلمات ایسے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، اگر مجھے دنیا کی تمام دولت دے دی جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا کہ یہ کلمات پڑھنے سے مجھے خوشی ہوتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا عمل جو چاند دیکھنے کے بعد، ایک تو چاند دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ تراشے۔ سب سے پہلا عمل ان 10 دنوں کے اندر بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کٹائیں گے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں اور اہمیت والے ہیں۔ اس کی اہمیت صرف اسی بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز پر قسم نہیں کھاتا۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا چاہا تو قرآن مجید میں اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی۔ تو اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کے کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میں ان 10 دنوں کی قسم کھا کر اللہ الرحمن الرحیم خاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے پاس صرف رمضان کے مہینے کی اہمیت ہے اور پھر رمضان میں آخری جو عشرہ آتا ہے، آخری جو 10 دن آتے ہیں، جو راتیں آتی ہیں، اس کی بہت زیادہ ہمارے پاس اہمیت ہے۔ حالانکہ وہ اہمیت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو یہ 10 دن ہے۔ لیکن ہم اس میں عبادت کیا کرنا ہے اور کیسے رہنا ہے، ہمیں اس کی فضیلت سے ہم لوگ غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ تو آئیے ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں 10 دنوں سے مراد، راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ابھی جو 1 تاریخ شروع ہو گئی ہے، آج سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ 10 دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں اور اہمیت والے ہیں۔ اس کی اہمیت صرف اسی بات کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز پر قسم نہیں کھاتا۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا چاہا تو قرآن مجید میں اللہ نے اس چیز کی قسم کھائی۔ تو اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کے کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، میں ان 10 دنوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے سارے دنوں میں، یعنی سال کے 360 پر 5 دن ہیں،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہے، سب سے افضل دن۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ان دنوں کی جو 10 دن کی آپ اہمیت بتا رہے ہیں، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے 10 دن نکالتا ہے، جہاد کے لیے چلا گیا، 10 دن اس نے جہاد میں گزار دیا، میدان میں گزار دیا، تو کیا اللہ کے رسول وہ دن بھی زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں؟ حالانکہ جہاد بہت بڑا ثواب کا کام ہے، 10 دن وہاں گزارنا بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے 10 دن گزارتا ہے تو وہ دن بھی فضیلت والے نہیں ہیں جتنا کہ یہ 10 دن فضیلت والے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں، کس وجہ سے یہ 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک آدمی جہاد میں 10 دن گزارتا ہے تو اسے بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا، وہ بھی دن اتنے فضیلت والے نہیں ہیں جتنا کہ یہ 10 دن ہے؟ تو اس کا جواب ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ دن ایسے ہیں اس میں تمام عبادتیں، سب جتنی بھی عبادتیں ہیں سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی۔ دوسرے 10 دنوں کے اندر وہ عبادتیں ایک ساتھ 10 دنوں میں نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیے رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں فضیلت کیا ہے؟ اس میں فضیلت یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، دوسرا اس میں آدمی اعتکاف کرتا ہے، تیسرا رات میں کون سی تاخرات کی ہم تلاش کرتے ہیں، 3 ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا چیز ہے؟ نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز بھی لے لیجئے، 4 ہو گئی۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، 4-5 چیزیں ہیں اس میں۔ لیکن یہ جو 10 دن ہیں اس میں دیکھیے کتنی عبادتیں ہیں۔ ایک تو نماز ہے، دوسرا ان 10 دنوں کے اندر روزے ہیں، تیسرا اس میں صدقہ خیرات ہے، چوتھا ان دنوں کے اندر عرفہ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام سال کے 360 پر دنوں میں 60 پر 5 دنوں میں سب سے فضیلت والا دن عرفے کا دن ہے، وہ دن ان 10 دنوں کے اندر آتا۔ 5ویں چیز، ان 10 دنوں کے اندر قربانی ہے، قربانی کی عید آتی ہے، قربانی ہو گئی۔ 5ویں چیز عید کی نماز ہے اس میں، جبکہ تمہارے کو آپ دیکھیں گے تو آخری عشرے میں رمضان کے عید کی نماز نہیں ہے، عشرہ ختم ہونے کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں عید کی نماز۔ تو چھٹا یہ ہے کہ اس میں عید الاضحیٰ کی نماز ہے اس عشرے میں۔ اور 7ویں چیز یہ ہے کہ سب سے اہم عبادت حج بیت اللہ، لوگ حاجی حج پر جاتے ہیں، اگر وہ عبادت حج کی عبادت کسی دنوں میں ہے تو اسی 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو گویا کہ تمام عبادتیں جمع ہو کر کے انہی 10 دنوں کے اندر آتی ہیں، اس لیے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو تمام عبادتوں سے زیادہ فضیلت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا جتنا اللہ کو محبوب ہے، جتنا اللہ کو پسند ہے، اتنا اور 10 دنوں میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول اگر ہم جہاد کرتے ہیں ان 10 دنوں میں، کوئی اور 10 دنوں میں، تو کیا جہاد کا عمل بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم، ہاں، جہاد کرنا بھی اتنا فضیلت والا عمل نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا ہے۔ اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ ایک سوال نکل کر پھر اور آتا ہے کہ نیک عمل کرنا جہاد سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ان 10 دنوں میں۔ سوال یہ ہے کہ کون سے اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائیں؟
ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے جہاد سے بھی زیادہ ثواب اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر اس عبادت میں رکھا ہے؟ آئیے میں کچھ عبادتیں ہیں 2-3 چیزیں رکھتا ہوں، چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے پورے اعمال کو بیان کیا جائے، اس لیے میں نے 2-3 چیزیں نوٹ کی ہیں، آج کے خطبے میں وہ عبادتیں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے وہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ ما رأى ہلال ذی الحجۃ وان اراد ان یضحی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا عمل جو چاند دیکھنے کے بعد، ایک تو چاند دیکھنا ہے، دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ تراشے۔ سب سے پہلا عمل ان 10 دنوں کے اندر بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کٹائیں گے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کچھ علماء نے اسے ضعیف قرار دیا اور کچھ علماء نے اسے حدیث کو حسن قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول اس مہینے 10 دنوں کے اندر قربانی کرنا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، قربانی کرنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دیتی ہے، اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں گے تو میں اس بکری کو قربان کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک کوئی بکری نہیں ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم اس کو ذبح کر دو گے تو کیسے پیٹ بھرے گا تمہارا، اسی پر تمہارا گزارا چل رہا ہے، تو اگر اس کو بھی ذبح کر دو گے تو تمہارا گھر چلنا مشکل ہو جائے گا، لہذا تم یہ کرو کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یعنی 9 دنوں تک اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ تراشو، اور جب عید کی نماز ہو جائے تو اپنے ناخن اور بالوں کو تراشو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ قربانی کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ذی الحجہ کی 1 تاریخ شروع ہونے کے بعد لوگ اپنے بالوں کو نہیں کاٹتے، ناخنوں کو نہیں کاٹتے، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ہم نہیں کر سک رہے ہیں، کم سے کم اس حدیث پر عمل کرنے سے ثواب تو مل جائے گا، اس نیت کے ساتھ لوگ عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو ہم میں سے جو شخص ہو سکتا ہے یہ مستحب عمل ہے، اگر کرتے ہیں تو ثواب ہے، اگر نہیں کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنے ناخن اور بالوں کو نہ تراشیں۔ دوسرا عمل ہمیں ان دنوں کے اندر جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر 9 دنوں میں روزہ رکھنا ہے، 9 روزے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، اس امت کی مائیں امہات المومنین حدیث بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ اس کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور عاشورے کا روزہ رکھتے، اور مہینے میں 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے اگر کوئی مرد اور عورت ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 9 روزے اگر کوئی پورے رکھنا چاہتا ہے تو پورے روزے رکھے، اگر کوئی نہیں میں روزے پورے 9 نہیں رکھ سکتا، 4 رکھ سکتا ہوں، 3 رکھ سکتا ہوں، 2 رکھ سکتا ہوں، تو جتنے آپ روزہ رکھنا چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 9 روزے ہی رکھیں، جس کی جو استطاعت ہے 4 3 2 1 جو روزہ رکھ سکتے ہیں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 1 روز بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے
70 سال کی مسافت تک اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ صرف اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ بھی رکھتا ہے اللہ کے لیے تو 70 سال تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دے گا۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود بندے کو عطا کروں گا۔ روزے کے جو ثواب ہے اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ روزہ نماز کا ثواب ہے فرشتے لکھ دیں گے، حج کا ثواب ہے فرشتے لکھ دیں گے، زکوٰۃ کا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتے لکھ دو، صدقہ خیرات کا ثواب ہے فرشتے لکھ دیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا، اور اس کا کتنا اجر ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو ہم میں سے جس کو مرد ہو عورت ہو جتنی استطاعت رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو تیسرا عمل ہمیں ان دنوں کے اندر کرنا ہے وہ بھی بہت آسان عمل ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا عمل وہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر فرمایا گیا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک ذکر ہے، لہذا تم کثرت کے ساتھ التحلیلی والتکبیری والتحمیدی، فرمایا یہ 3 ذکر تم کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تحلیل کیا ہے، تکبیر کیا ہے، تحمید کیا ہے؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک ہو گیا۔ التکبیر، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تیسرا ہے تحمید، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے اندر کثرت سے تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ تو یہ ذکر کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ان دنوں میں وہ ذکر کریں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ویسے بہت سے اذکار ہیں لیکن ان اذکار میں ہمیں وہ دیکھنا ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ ذکر ہمیں کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے جس کو زیادہ پسند کیا۔ دوسرے بہت سے ذکر ہیں لیکن ان دنوں میں خاص وہ عمل جسے اللہ پسند کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 4 کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نمبر 1 سبحان اللہ، بہت مختصر ہے، بڑا پہاڑ کے جیسا نہیں، اتنی بڑی دعا یاد کرنے کا ہے نہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات پھر دہرا رہا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ان 10 دنوں کے اندر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں 4 کلمات ایسے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، اگر مجھے دنیا کی تمام دولت دے دی جائے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا کہ یہ کلمات پڑھنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ وہ 4 کلمات قیمتی کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہی بیان فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات بہت آسان ہیں، اگر وہ 4 نہیں آتے ایک کلمہ بھی پڑھ لیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
نہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو آپ کو آ سکتا ہے آسانی سے کثرت سے پڑھتے رہیں۔ نبی نے فرمایا پوری دنیا کی دولت مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کے اندر اسے کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارش کا موسم تھا، ابتدائی موسم تھا، زمین جیسے ہی بارش ہوتی ہے کسانوں کو دیکھیں آپ، رات میں بارش ہو گئی فوراً دوسرے دن جا کر کے درخت لگاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی ایک دن درخت لگا رہا تھا زمین میں، کھیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں درخت لگا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کیا میں تمہیں ان درختوں سے زیادہ بہتر عمل نہ بتا دوں؟ کیا ان درختوں کو لگانے سے زیادہ بہترین شجرکاری نہ بتا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، درخت لگانے سے زیادہ بہترین شجرکاری درخت لگانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اگر تم ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دے گا۔ ایک کلمہ پڑھو گے اللہ اس کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے درخت لگائے گا، تم زمین میں لگا رہے ہو۔ میں ایسے کلمات بتاؤں گا اگر تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے درخت لگا دے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات پڑھے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا اللہ ایک ایک کلمے پر ایک ایک درخت لگا دے گا تمہارے لیے جنت میں۔ اگر آپ دن میں اگر اسے 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے جنت میں 100 درخت لگیں گے، ایک لفظ کو بھی اگر آپ پڑھیں گے۔ تو اتنا آسان دن ہے، اتنا بڑا ثواب کا کام ہے اگر ہم ان 10 دنوں کے اندر کرتے ہیں۔ اور آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم نے کہا، کیونکہ یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کا مہینہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے، سلام کا پیغام پہنچائیے آپ کی امت کو، اور میرا ایک پیغام بھی پہنچا دیجیے۔ کیا پیغام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اپنی امت سے کہیے کہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی نرم زمین ہے، اور جنت کا جو پانی ہے بہت میٹھا پانی ہے، تو یہ زمین کے اندر شجرکاری کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی امت کے لوگ ان کلمات کو پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر ان کلمات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے درختوں کو لگا دے گا۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے اس امت کو، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے جنت میں درخت لگ جائے، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک درخت لگانا، اس کی حفاظت کرنا، اسے بڑا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک درخت کو پال کر کے دیکھیں، لگا کر کے دیکھیں، لگانے میں کتنی محنت ہوتی ہے، روزانہ اس کو پانی ڈالنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کئی سالوں کے بعد وہ درخت بڑا ہوتا ہے، اس سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اتنا فائدہ کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اکبر، جنت میں آپ کے لیے جنت میں آپ کے لیے درخت لگ چکا۔ اتنا بڑا عمل، اتنا آسان عمل۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ ان تکبیرات کو پڑھیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو یہ صحابہ ان کلمات کو پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں گھومتے ہوئے ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر پڑھ رہا ہوں، یہ کلمات آپ چاند دیکھنے سے لے کر
ذی الحجہ تک، اور اس کے بعد ایام تشریق میں بھی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ آپ ہمیشہ ان 10 دنوں کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں ان کلمات کو پڑھتے ہوئے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کلمات کو کثرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر پڑھنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کرنے ہیں، انشاءاللہ وہ اعمال آپ کے سامنے آئندہ جمعہ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، نمبر 1 اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو نہ تراشیں۔ نمبر 2 ان دنوں کے اندر 9 روزے رکھنا ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے اس میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا جو ہمیں عمل کرنا ہے ان دنوں میں وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اعمال ہیں دوسرے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک وہ پھر آپ کو کرنے ہیں، تو انشاءاللہ میں نے اس لیے اسے بعد میں رکھا ہے، جمعہ میں زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ان تمام اعمال کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب حلیم۔